ہندوستان میں جو غدر کا واقعہ ہوتا ہے، ایک جنگ عظیم، اس میں اس اس سے متاثر ہو کر کے ایک طرح سے جہاں سماجی اور سیاسی طور پہ ہندوستان میں ایک اتھل پتھل کا ماحول تھا، وہیں ادب میں بھی اس میں جو ہے 57 کے بعد بہت زیادہ رد و بدل اور تبدیلیاں ہوئی، اور انہی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو کا جو غیر افسانوی نثر کا سرمایہ ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں 1857 کے بعد سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ان میں غیر افسانوی نثر میں، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ غیر افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر، یعنی نثر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے افسانوی نثر۔ افسانوی نثر کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کہانی، ایسی چیزیں جس میں ایسی تحریر جس میں کہانی پن ہو، یعنی نثر کی وہ قسم، وہ تحریر جس میں کہانی کا انداز یا کہانی کی شکل میں لکھی گئی ہو، اس میں کیریکٹر ہو، اس میں کردار بھی ہو۔ تو اس طرح سے اب وہ چیزیں، کہانیوں میں کون کون سی داستان کا بھی رواج تھا ہمارے ہاں، شروع سے ہی داستانیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے داستان کے بعد اس کی ایک ماڈرن شکل آئی، جو ناول کی شکل میں۔ جب لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات کم ہوئے تو داستانوں کا رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ناول کا دور آیا، اور اردو کا جو سب سے پہلا ناول نگار ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے، ٹھیک ہے۔ افسانوی نثر میں اردو کا جو پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو، اور ان کی کتاب ہے میرات العروس، وہ پہلی ناول مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک طرح سے پھر اس کے بعد جب اور زیادہ لوگوں کی مصروفیات بڑھتی ہیں، اور اس طرح سے انڈسٹریل ریولیوشن کا انقلاب برپا ہوتا ہے، اور اس طرح سے تجارتی اور لوگوں کی مصروفیات بڑھتی ہیں، تو اور بھی چیزیں شارٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اسی کی دوسری شکل وہ ہے افسانہ، یعنی شارٹ اسٹوری۔ ناول کے بعد اس کی سیم وہی پیٹرن اور وہی چیزیں وہ شارٹ اسٹوری میں ہوتی ہیں، اور شارٹ اسٹوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیٹھک میں ختم کی جا سکے، ایک بیٹھک میں اس کی وہ ساری چیزیں، ایک جو اس کا جو رائٹر ہے یا اس کا تخلیق کار ہے، مصنف ہے، وہ اپنی بات ایک بیٹھک میں ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی قاری جس چیز کو پڑھے وہ اپنا 1 گھنٹے کے اندر یا ایک بیٹھک میں اس چیز کو ختم کر دے، اور اس سے ایک تاثر قائم ہو اس کی زندگی میں، اس کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی خیر افسانوی نثر کے متعلق۔ اب غیر افسانوی نثر میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تو اس میں مضمون نگاری ہے، مقالہ نگاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے طنز و مزاح ہے، اس کے بعد ہے انشائیہ نگاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ مقالہ ہو گیا، مضمون نگاری ہو گیا، انشائیہ نگاری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود نوشت کی ایک روایت رہی، سوانح نگاری۔ اب سوانح اور خود نوشت میں بہت شارٹ اس میں ہم بتائیں تو اس سوانح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی پہ تفصیل کے ساتھ کوئی اگر اس کے بارے میں اس کی تخلیق، اس کی پوری زندگی کے حالات زندگی کو بیان کرتا ہے، تو وہ سوانح ہوتی ہے۔ لیکن سوانح میں ایک چیز کا بہت بڑا خیال رکھا جاتا ہے، عام طور پہ سوانح ان لوگوں کی لکھی جاتی ہے جو ایک سوسائٹی کا ایک آئیڈیل ہو، ایک ماڈل ہو، انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو جو ان کی خدمات کو لوگ سراہتے ہوں، ایسے لوگوں پہ، یعنی بڑی پرسنالٹیز پہ جو ہے وہ جو ہے ایک طرح سے وہ لکھا جاتا ہے سوانح۔ لیکن خاکے میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں، خاکہ بھی جو ہے کہ وہی شکل ہے، لیکن وہ جیسے ناول اور افسانے کے معاملے میں کہ ناول میں تفصیل سے بیان کی جاتی ہے کہانیوں کو، اور افسانے میں شارٹ کر دیا جاتا ہے، اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے، تو وہی چیزیں ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی سوانح اور جو ہے خاکے میں بہت مائنر سا فرق آپ کو ملے گا، سوانح اور خاکے میں۔ اب سوانح میں کسی بڑی پرسنالٹی، کسی بڑی شخصیت کے بارے میں جب تک اگر ہم کسی کے سوانح، جیسے سر سید کی سوانح کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی نے۔ اب حالی نے جب سوانح لکھی تو کم سے کم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں لکھ رہے ہوں
اس کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کی نالج ہو، اس کے بارے میں قریب سے آپ جانتے ہو، اس کے بارے میں آپ کو مواد حاصل ہو، جو مٹیریل اس کے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اس کی زندگی کے حالات کے بارے میں اس تک آپ کی پہنچ ہو، آپ آسانی سے ان جو ہے چیزوں کو اپنے حاصل کر سکتے ہیں، تو ان پرسنالٹیز پہ لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے اردو کا جو سوانح نگار ہے وہ کون مانا جاتا ہے؟ اردو کا جو سب سے پہلا سوانح نگار ہے وہ مانے جاتے ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے سوانح لکھی۔ اب کون کون سی سوانح لکھی؟ 3 سوانح انہوں نے 3 بڑی شخصیات پہ لکھی۔ نمبر 1 حیات سعدی، پہلی سوانح تھی حیات سعدی پہ، دوسری سوانح یادگار غالب، اور تیسری سوانح سر سید پہ حیات جاوید کے نام سے سر سید خان کی زندگی پہ انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ اور ان تینوں کے بارے میں، یعنی حیات سعدی ہو چاہے شیخ سعدی، ان کی فارسی ادب میں ایک زبردست امیج تھی، ایک زبردست ان کا وہ کنٹریبیوشن ہے۔ آج بھی ان کی جو ہے فارسی کی کتابیں آج بھی جو ہے درس و تدریس میں شامل ہیں، چاہے وہ گریجویشن لیول پہ یونیورسٹیز اور دوسرے کالجز میں۔ اسی طرح سے غالب کے بارے میں الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے، چونکہ الطاف حسین حالی غالب کے شاگردوں میں سے آتے، تو حالی نے غالب کو ایک طرح سے غالب کو متعارف کرانے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حالی کا۔ اب ان کا کنٹریبیوشن اس وجہ سے بھی ہے چونکہ جب انہوں نے یادگار غالب لکھی تو ایک طرح سے ان کی پوری شاعری کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں، ان کی پورے جو ہے ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ان کی شاعری کی مشکل چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے اس کا ڈیفینیشن بھی دیا۔ تو اس طرح سے حالی کو، یعنی غالب کو غالب بنانے میں یا غالب کو کی شخصیت کو لوگوں سے متعارف کرانے میں سب سے بڑا اگر کسی ادیب کا کنٹریبیوشن ہے، کسی ادیب کی جو ہے پہچان ہے، تو وہ الطاف حسین حالی ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ غالب کو کوئی بھی چاہے وہ ادب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اردو ادب کا جانکار ہو یا نہ ہو، اگر غالب کے کسی شاعر کا نام یا شاعر کے بارے میں یا غزل کے بارے میں بات ہوتی ہے تو الطاف حسین حالی کا وہ غالب کا جو ہے وہ پہلا نام لیتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں تک پہنچانے میں حالی کا بہت اہم رول رہا۔ اب حیات جاوید کیا ہے؟ حیات جاوید خود سر سید کے بارے میں یا ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کے کارناموں کو جو ہے ان میں تفصیل کے ساتھ تقریباً 900 پیج پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، 1000 کے آس پاس۔ اسی طرح سے بہت ضخیم کتاب وہ حیات جاوید پہ۔ اب ان کے زندگی کے پورے واقعات، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کہیں کہیں حالی کی جو ہے اس طرح سے وہ چیزیں لگتی تھی جیسے وہ کہیں کہیں تھوڑا سا ان کو جو ہے اپنی عقیدت میں یا ان کے اپنے اس میں وہ ایک طرح سے جذبات وہ میں ایک طرفہ انہوں نے لکھ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، سوانح نگار کی سب سے بڑی خاصیت اور یا سب سے بڑا جو وہ ہونا چاہیے ایک سوانح نگار کے لیے، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے اس کی خامیوں اور خوبیوں دونوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ایک سوانح نگار کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی جو ہے اس کی خوبیوں اور خامیوں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے صرف خوبیوں کو بیان کرتا چلا جائے اور خامیوں کو جو ہے اس کو جو ہے اس پہ پردہ کر دے اور اس کو جو ہے اس کی خامیوں کو اجاگر نہ کرے، تو اس سے ایک طرح سے اس کی جو ہے مدلل مداحی کا وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تھوڑا بہت ان پہ حرسہ سید کے جو ہے جب حیات جاوید الطاف حسین حالی نے لکھی تو کہیں کہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ مدلل مداحی کر رہے ہو، ایسا اس طرح سے فیل ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب سوانح اور خاکے میں بتا رہا تھا، سوانح میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ زندگی کے پوری ایک ایک گوشے کو اس میں تفصیل کے ساتھ پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک، اس کے وفات کے بیچ کے جو زمانے تھے ان میں کیا کیا چیزیں، ان سارے واقعات کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک جو ہے سوانح نگار تفصیلی گفتگو یا تفصیل سے اس کے بارے میں وہ روشنی ڈالتا ہے۔ اور سیرت نگاری کیا ہے، جو ہے خاکہ نگاری کیا ہے؟ خاکے کا مطلب ہوتا ہے اسکیچ، یعنی کسی انگریزی میں جس کو اسکیچ کہتے ہیں، یعنی اس کی تصویر ہو بہو اس میں جو ہے ایک رائٹر اپنی تحریر میں اس کی جو پوری اس طرح سے اس کے بارے میں اس کو لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کے بارے میں
उसका जो है फोटो यानी एक तरह से उसकी तस्वीर कशी कर रहा। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप आप देख सकते हैं, वो उर्दू में जो लिखी गई वो एक तरह से आबे हयात, वो किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। 1880 में तकरीबन इन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था जो है आबे हयात। आबे हयात का में उन्होंने उसको शोरा के बारे में तकरीबन उन्होंने लिखा है, जो 7 अदवार में उन्होंने तकसीम किया मुख्तलिफ शोरा के बारे में, उन्होंने तफसील से उसकी रोशनी डाली है। और हर शायर के बारे में इस तरह से अल्ताफ वो जो है हाल क्या नाम है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस तरह से उनके बारे में लिखा है कि ऐसा लगता है कि वो जो है बोलती चालती एक तस्वीर नजर आती है, यानी बिल्कुल जैसा लगता है कि पूरी हूबहू उसकी तस्वीर, चलती फिरती एक तस्वीर नजर आती है। तो ये चीज है। अब जैसा कि मैंने बताया कि गैर अफसानवी नसर में खाका हो गया, सवाने हो गया, उसके बाद इंशाइया और मजमून। इंशाइया के बारे में मैंने बताया था। इंशाइया क्या है? इंशाइया का सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसका कोई मौजू ही नहीं होता। एक इंशाइया निगार किसी भी मौजू पर, किसी भी उस पर कलम उठाए और दिल बर्दाश्ता लिखता चला जाता है। लेकिन एक चीज जो इंशाइये में सबसे अहम चीज मानी जाती है, वो चीज है कि वो इंशाइया निगार इस तरह से चीजों को इशारे किनाए में, रमज इशारे में अपनी बात रखता है। और जिस तरह से जैसे शायरी में एक शायर अपनी बातों को पूरा इशारतन किनायतन या इश्तिहार तशबीह और इस्तियारे के जरिए जो है बहुत कम लफ्जों में अपनी पूरी बात कह देता है, उसी तरह से लफ्जियात का जबरदस्त एक तरह से वो रखा जाता है ख्याल, वो इंशाइया में। और इंशाइये का एक तो यह है कि उसका मौजू से उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ मवाद यानी जो उसका कंटेंट है उससे मतलब होता है। और उसको एक अच्छा इंशाइया निगार कौन माना जाता है? अच्छा इंशाइया निगार वही है जो जिसकी तहरीर को पढ़ के ऐसा लगे कि वो उसके बारे में एक तरह से उसको एक तो फरहत का एहसास हो, यानी उसको जो है उसकी वो भी हो। और दूसरी चीज उसमें उसमें जो जिस तरह से एक कहानी के बारे में, कहानी का जब इतला लफ्ज होता है, उसी तरह से इंशाइया और मजमून निगारी। अब मजमून और इंशाइया में बुनियादी फर्क क्या है? मजमून और इंशाइया में बुनियादी फर्क यह है कि मजमून के बारे जब मजमून लिखता है तो सबसे पहले तो उसका एक जो है टाइटल होगा, एक उन्वान होगा। उसके बाद उन्वान के साथ साथ उसकी जो है उसकी तरतीब और तंजीम और उसकी जो है तसलसल, और इस तरह से उसकी जो है रब्त व ज़ब्त होना चाहिए, किसी तरह से उसकी तहरीर में कोई छूल ना हो। इसी तरह से एक और चीज है, वो खाका के बारे में हो गया। रुपुताज एक उर्दू में एक अहम सिंफ मानी जाती है, रुपुताज। अब रुपुताज क्या है? रिपोर्टाज को आमतौर पे हम इंग्लिश में जैसे रिपोर्ट जैसे होता है, लेकिन रिपोर्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ उर्दू में उसको ये टर्म एक नई टेक्नोलॉजी एक तरह से नया टर्म इस्तेमाल हुआ। यानी किसी जलसे, किसी महफिल या कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम या जो है मुशायरा या इस नौयत की दीगर तकारीब की एक तरह से मुकम्मल कार्रवाई को कलमबंद किया जाए तो उसको, हालांकि वो रोदाद होता है, किसी जलसा या किसी महफिल या कॉन्फ्रेंस या संपोजिया या मुशायरा और इस तरह की दूसरी तकारीब का अगर कोई का मुकम्मल कार्रवाई कोई लिख करके और उसकी उस रिपोर्ट को, जैसा कि हम लोग आमतौर पे करते हैं कि कोई भी हमारा प्रोग्राम हो तो हम उस प्रोग्राम को जो है उसके बारे में, उसकी तफसील के बारे में या जो चीजें हुई उनको हम अखबार के जो है भेजते हैं। तो वो तो रुदाद हुआ। लेकिन कोई अदीब उसी तफसील को एक अदबी चाशनी के साथ चश्मदीद वाकयात को अपनी यानी अपनी चीज आंखों से देखे हुए वाकयात को शख्सी तासुरात के साथ शामिल कर सकता है, करके पूरी एक तरह से उसमें दिलचस्पी पैदा करे, तो वो जो है रिपोर्टाज कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी तहरीर जिसमें एक जो है अदीब अदबी चाशनी के साथ, अदब की जो है लज्जत के साथ चश्मदीद वाकयात, यानी जो अपनी आंखों से उन्होंने वाकयात वो देखे हैं, उसको तहरीरी शक्ल में अपने तासुरात को शामिल करते हुए इस तरह से पेश करे कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए, वो चीज रुपुताज है। अब उर्दू में रुपुताज एक तरह से किया, रुपुताज पे पहली किताब अगर रुपुताज के बारे में माना जाए तो यादें हैं, वो किसकी है?
کس کی ہیں خورشید؟ یادیں سجاد ظہیر نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے ترقی پسند تحریک کے جو کانفرنسز ہوئی ہے، جو اس کی وہ ساری چیزیں ہوئی، اس کو انہوں نے یادیں کے نام سے لکھا. اور وہ رپوتاز کے یعنی یہ رپوتاز بھی ایک طرح سے اردو ادب میں وہ ترقی پسندی کی دین ہے. یہ ایک نئی اصطلاح تھی اور ایک نئی چیز تھی جو اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے وجود میں آئی، وہ رپوتاز ہے. اسی طرح سے اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ افسانہ ہو گیا، انشائیہ ہو گیا، مضمون ہو گیا، اب طنز و مزاح. طنز و مزاح میں کیا چیز ہوتی ہے؟ طنز و مزاح میں وہ بھی جس طرح سے انشائیہ ایک فن ہے، حالانکہ انشائیہ میں بھی طنز اور مزاح دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. یعنی کسی پہ کٹاخش بھی کیا جاتا ہے اور اس میں فرحت کا بھی احساس ہوتا ہے، مزاح کا بھی مزہ بھی آتا ہے، اس طرح سے پڑھنے والے کو بھی اور اس کو سننے والے کو بھی. تو طنز و مزاح ہے، یعنی ایک طرح سے مزاح کے لیے انگریزی میں جیسا کہ ہیومر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور طنز کے لیے انگریزی میں سٹائر کا استعمال ہوتا ہے، اصطلاح ہوتی ہے. اسی طرح سے طنز و مزاح، اب طنز و مزاح پہ بہت سے لوگوں نے لکھا، یعنی 18 جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ طنز و مزاح کی ایک طرح سے اس صنف کو سجاد حسین نے اس طنز و مزاح کو اپنے ایک زبردست ایک کتاب انہوں نے تخلیق کی، اور وہ ایک رسالے کی شکل مان سکتے ہیں اس کو. وہ لکھنؤ سے نکلتی تھی اور اس کا نام تھا، اس طنز و مزاح کا نام تھا، کیا تھا؟ اس طنز و مزاح کو ہم ایک طرح سے جو اوت پنچ، جو کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ لکھنؤ سے. تو اوت پنچ کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جس مصنف یا جس قاری تک وہ اخبار ایک طرح سے وہ ایک اخبار کی شکل میں تھا، حالانکہ وہ اخبار منتھلی میگزین کی شکل میں تھا، اور وہ ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک قاری جو اس زمانے میں اس کی اتنی مقبولیت تھی کہ اس کو لوگ ایک ایڈیشن نکلتا تھا کہ دوسرے کے لیے لوگ پریشان رہتے تھے کہ کتنا جلدی آ جائے گا اور کتنا جلدی ہم اس کو تو اس میں بڑے بڑے ادیب اس زمانے کے جو تھے، انہوں نے ایک طرح سے اس میں طنز و مزاح کے اس میں وہ یعنی اوت پنج اخبار کا وہ انتظار کرتے تھے باقاعدہ. یعنی اتنی زبردست اس کی اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اتنا وہ طنز و مزاح میں اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ اس کو لوگ اس کا باقاعدہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ پیپر شائع ہو رہا ہے. تو اس طرح سے چیزیں تھیں. اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا خاکہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کوئی نقشہ کھینچنا یا ڈھانچہ یا لکیر. اس طرح سے اردو میں خاکے کے لیے مرقع یا شخصی مرقع یا چہرہ یعنی قلمی تصویر یا جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاح استعمال کی گئی. اور یہ تمام اصطلاحیں حقیقی شخصیتوں پر لکھے گئے خاکوں کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے صرف بڑی پرسنالٹیز پہ خاکے نہیں لکھے گئے، چھوٹی عام جنتا جیسا کہ ہم نے دیکھا رشید احمد صدیقی نے وہ ایک عام آدمی پہ خاکہ لکھا، نامدیو مالی یہ رشید احمد صدیقی کا، یا مولوی عبدالحق نے زبردست خاکے لکھے. تو چند عناصر ان کی پوری پوری کتاب ہے وہ خاکوں پہ ہی مشتمل ہے. تو اس طرح سے اردو میں زبردست خاکے لکھے گئے، اور اس میں ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد ایک طرح سے ہم اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائے میں، یعنی مختصر طور پہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا خاکہ اور سوانح. یعنی سوانح کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفصیل کے ساتھ اس میں واقعات کو یا اس کی زندگی سے جو بھی چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو اس سے موضوع ہیں ان ساری چیزوں کو تفصیلی اس انداز میں گفتگو کی جائے. لیکن خاکے سے مراد وہ تحریر ہوتی ہے جس میں نہایت ہی مختصر طور پر اشارے کنائے میں کسی شخصیت کا نقشہ یا اس کی عادات و اطوار، کردار
کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر، یعنی کسی مبالغے کے بغیر اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ اس کی چلتی پھرتی ایک طرح سے اس کی تصویر سامنے ہمارے نظر آ جائے۔ تو اب اس کی مثال جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو آب حیات، وہ اس کی زبردست مثال ہے، جو سب سے پہلی اردو میں کتاب لکھی گئی اور وہ جو ہے آب حیات 1880 کے 80 کے آس پاس۔ تو خاکے میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کسی شخص سے وابستہ جو عقیدت یا احترام یا محبت یا دوستی یا دلچسپی اور یا اس کی یادوں کے کو ایک لفظی تصویر کشی کی جاتی ہے، یعنی اس کی شخصیت کی، زندگی کی یا اس سے وابستہ اس کی جو محبتیں تھیں، اس کی جو دلچسپیاں تھیں، اس کی جو یادیں تھیں، اور یادوں کی ایک لفظی تصویر ہوتی ہے جو کسی جگہ نہایت ہی بہت ہی بے ساختہ انداز میں شروع ہوتی ہے اور غیر روایتی انداز میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں خاکے میں شخصیت یا اس کی علمی یا ادبی یا سیاسی کارناموں کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا ہے، یعنی خاکوں میں کسی شخصیت کی علمی یا ادبی یا سیاسی کارناموں کا ہم اس کی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے ہیں، یعنی ہمیں اس کی تنقیدی یا اس کی چیزوں سے ہمیں اس کا کوئی لینا دینا، صرف اور صرف اس کی تصویر کشی ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ اب انور ظہیر نے خاکے لکھے، اسی طرح انگریزی میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ادیبوں نے انگریزی میں خاکے لکھے، اور خاکہ یہ پوری فن جو ہے ہمارے ہاں انگریزی ادب کے ذریعے سے آئی۔ اب خاکے میں کس طرح کے خاکہ میں کسی شخصیت کی جھلک پیش کرتا ہے، جیسے سوانح کسی زندگی کی تفصیل، یعنی سوانح کیا ہوتا ہے؟ کسی زندگی کی تفصیل کو پوری جزیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ خاکے میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، یعنی خاکے میں صرف اور صرف شخصیت کی علمی فتوحات اور اس کے دوسرے تمام کارناموں کا جائزہ پیش کیا جائے، یعنی جبکہ سوانح میں اس کی پوری گنجائش موجود ہوتی ہے، یعنی سوانح پوری طوالت اور تفصیل کے ساتھ ممدوح کی، یعنی جو جس کے بارے میں اس کی تعریف کر رہا ہے، ممدوح جس کو کہہ سکتے ہیں، ممدوح کی شخصیت کو پیش کرتا ہے، مگر خاکے میں ایک ایسی غیر ضروری تفصیلات کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی خاکہ جیسے مختصر افسانہ شارٹ میں لکھا جاتا ہے، ناول سے کے بعد وہ صنف وجود میں آتی ہے، اسی طرح سے خاکے کی بھی یہ ہے۔ حالانکہ خاکہ اور سوانح میں ان چیزوں کو، یعنی اس کی جزیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور خاکے میں کسی شخصیت کی جھلک یعنی خاکہ جہاں کسی شخصیت کی جھلک پیش کرتا ہے، سوانح کی کسی زندگی کی تفصیلات کو پوری، یعنی اس کی جزیات کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ خاکے میں لیکن خاکے میں گنجائش نہیں ہوتی، یعنی شخصیت کی، اس کی علمی فتوحات اور اس کے تمام کارناموں کو، اس کی جو ہے کنٹریبیوشنز کا جائزہ پیش کیا جائے، جبکہ سوانح میں اس کی پوری گنجائش موجود، یعنی سوانح میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن خاکوں میں جو اس کے اہم کارنامے ہیں انہی کا جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے خاکہ نگار کے لیے لفظوں کو، یعنی خاکہ نگار کے لیے لفظوں، جس طرح سے شاعری میں لفظوں کو سبل کے ایک ایک لفظ کو موتیوں کی طرح پرویا جاتا ہے، اسی طرح سے لفظوں کو برتنے کی حد تک، یعنی ایک طرح سے کفایت شعاری سے کام لینا، وہ ایک خاکہ نگار کے لیے لازمی ہے۔ کسی کی سیرت نگاری میں اس میں جو ہے اس کے جو مزاحیہ پہلو یا مضحکہ خیز پہلو ہیں عناصر ہو سکتے ہیں، لیکن خاکے میں یا مرقع میں اس کی جو ہے فن کا، اس کا وہ جو ہے وہ توازن بگڑ سکتا ہے، اسی لیے خاکہ نگار کو بہت ہی محتاط طریقے سے اپنے اسلوب کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر مجا ہوا نگار نہ ہو تو خاکہ، اور وہ بھی کامیاب خاکہ لکھنا اور اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے خاکہ کسی کارٹون یا اسی طرح سے کوئی اس کی جو ہے کوئی کارٹون ہو یا اس کا جو اس طرح سے کوئی اس کی تصویر کشی ہو، بلا شبہ فن خاکہ نگاری میں باقاعدہ ایک اس کی اپنی ایک وہ ہے۔ تو جیسا کہ انگریزی میں اسٹیل اور ایڈیشن نے زبردست بڑے اہم خاکہ نگار مانے جاتے ہیں، اسی طرح سے اردو میں اسی ڈگر پر چلنے والے میں محمد ڈپٹی نذیر احمد، اردو کا جو سب سے پہلا خاکہ نگار لکھا گیا، مرزا فرات اللہ بیگ نے لکھا، وہ کون سا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔
اردو کا جو سب سے پہلا خاکہ نگار، یہ تقریباً 1827 میں لکھا گیا. یہ خاکہ 1827 میں لکھا گیا. وہ خاکہ کون سا تھا؟ وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، وہ یہی ہے جو یعنی ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی. یہ کس نے لکھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے. تو اس طرح سے ایک کامیاب خاکہ نگار وہی مانا جاتا ہے جس کی جو ہے جس کی تحریر جس کو جو ہے زبان پر زبردست عبور حاصل. یعنی ایک خاکہ نگار کو کے لیے جو سب سے پہلی چیز مانی جاتی ہے، جس طرح سے صحافت میں جو ہے ایک اس کی ضرورت پڑتی ہے زبان کی، اسی طرح سے ایک خاکہ لکھنے والے کے لیے، ایک خاکہ نگار کے لیے جو ہے زبان پر عبور حاصل ہونا یا زبان کو جو ہے پکڑ حاصل ہونا، یہ اہم چیز مانی جاتی ہے. یعنی خاکہ نگاری جس طرح سے کوئی صحافت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی مضمون نگاری ہے، بلکہ خاکہ نگاری ایک ایسی نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس کی اپنی ایک شناخت ہے. ظاہر ہے اس کی شناخت قائم تبھی ہو سکتی ہے جب اس کا اپنا کوئی منفرد یعنی اس کا اپنا لب و لہجہ ہو. خاکوں میں مزاح کے پھول کھلائے جا سکتے ہیں، یعنی کسی بات پر اس میں مزاحیہ انداز پیدا کیا جائے، لیکن وہ مزاحیہ انداز ایسا ہو کہ اس میں بزلہ سنجی کثرت سے ہو. مزاح کی ایک خاکہ نگار فطری طور پر نثر میں اس کی شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ٹھوس اسلوب کی دلیل ہوگی. انشائیہ نگار اسلوب اور اس کی آزادی میں پوشیدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک خاکہ نگار، اردو میں خاکہ نگاری کی جو ایک اہم روایت ہے خاکہ نگاری. اچھا، خاکہ نگاری میں یہ بھی ہے کہ اس میں بیجا طوالت یا بیجا جو ہے بلا مبالغہ آرائی، یہ چیزیں ایک خاکہ نگار کے لیے بہتر نہیں ہوتی. اسی طرح لفظی جو تراکیب ہیں اس میں گرا باری نہیں ہونی چاہیے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے. خاکہ نگار کا اسلوب یا اس کا جو ہونا چاہیے ایک اس میں اچھا اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے منٹو نے خاکے لکھے. سعادت حسن منٹو اردو کا بہت بڑا رائٹر، افسانہ نگار، اس نے خاکے لکھے. گنج فرشتے کے نام سے باقاعدہ اس کا خاکوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگوں نے خاکے لکھے. اب اس کے بعد ہم خاکے کے بعد جو ہے مضمون نگاری ہے. تذکرہ ایک چیز ہے. تذکروں کی بھی اپنی ایک وہ شناخت تھی. اردو میں تذکروں کی روایت تو بہت شروع سے رہی ہے، لیکن ایک طرح سے اس کو ایک اور چیز ہے کالم نگاری ہے، سفر نامہ. کالم نگاری عام طور پہ وہ صحافت میں کام آتی ہے، اور صحافت کا ایک باقاعدہ ایک جس طرح سے ایڈیٹوریل کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سے کالم کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ کالم نگاری وہ صحافت سے تعلق رکھتی ہے. سفر نامہ عام طور پہ سفر ناموں میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ دوران سفر جو ملنے والی شخصیات اس کا ذکر کیا جائے. اب یہ لکھ اس کے مزاج، اس کے اسلوب پر وہ کیا جائے. اسی طرح سے خاکہ نگاری جو ہے سفر نامے کی بھی اپنی ایک روایت رہی ہے اردو میں. تو یہ چیز ہے. اب رپورتاز میں رپورٹ اور تاثرات کا امتزاج ہوتا ہے. یعنی ایک جیسا کہ ہم نے بتایا تھا رپورتاز اردو کی ایک اہم صنف مانی جاتی ہے. رپورتاز میں رپورٹ اور اس تاثرات کا امتزاج ہوتا ہے، اور ادبیت اس کا لازمی جز ہوتا ہے. اب جیسے کرش چندر کا پودے، ان کا مشہور رپورتاز ہے جو انہوں نے حیدرآباد میں منعقد ہونے والی تمام اس میں ترقی پسند ادیبوں کی کل ہند جو کانفرنس ہوئی تھی اس ضمن میں لکھا تھا. ایسے تو رپورتاز کانفرنس اس کا ویسے تو یہ رپورتاز کانفرنس کا ہے، لیکن اس میں اپنے ساتھیوں اور ادیبوں کے علاوہ انہوں نے کرش چندر میں محبوب سے جگر کے بارے میں انہوں نے ایک طرح سے کرب انگیز لہجے میں بیان کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو رپورتاز ہو گیا. اس کے بعد مکاتب نگاری، مکتوب نگاری کیا ہے؟ اب جس طرح سے مکتوب کو عام طور پہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اردو میں جو مکتوب نگاری کی شروعات ہوتی ہے وہ 1857 یعنی جو ہے غالب کے مکتوب کو مانا جاتا ہے. اب غالب کے جو دو مکتوب یعنی ان کی مکتوب نگاری کے ان کے دو مجموعے جو اردو ادب میں اس کی جو ہے آج بھی اہمیت برقرار ہے. یہ نمبر ایک
اردو ہندی اور دوسرا اردو معلیٰ. یہ دو اہم ان کے جو ہے خطوط کے مجموعے ہیں، اردو ہندی اور اردو معلیٰ. تو ایک نمبر ایک اردو ہندی اور دوسرا اردو معلیٰ. تو مکاتب میں کیا ہے، مکاتب یعنی ایک جو ہے خط و کتابت یعنی ترسیل کے لیے ایک اہم طریقہ یا ذریعہ تھا خط و کتابت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے خط و کتابت کے علاوہ ایک اہم ذریعہ تھا غالب کی شاعری کے بارے میں. اب ان کے جب ہم ان کی مکتوب نگاری یا غالب کے خطوط کو پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے بارے میں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک جو ان کا جو مکتوب نگاری کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ مراسلے کو مکالمہ بنا دینا. تو مراسلے کو مکالمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ایک تو یہ تھی کہ اردو میں اس طرح کی روایت نہیں تھی پہلی بات لکھنے کی اور بے تکلف لکھنے کی، اور ایسا لکھتے تھے جس طرح سے لگتا ہے تھا کہ بالکل اس کو ان کا مکتوب نگار یا جس کو خط لکھ رہے بالکل ان کے سامنے بیٹھ کر کے وہ باتیں کر رہا ہو. تو یہ چیز یہ صفت اور اس طرح کی چیزیں یا اردو میں اس طرح کی چیزیں پہلی بار، یعنی اس طرح سے پہلے جو مکتوب نگاری کی روایت تھی وہ فارسی میں تھی، اردو میں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن باقاعدہ ایک فن کے طور پہ اس کا ایجاد ہوا وہ غالب کے ان دونوں مجموعے کو، جس میں اس کے بعد تمام بہت سے بڑے بڑے ادیبوں نے اس میں جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس طرح سے خطوط کے مجموعے لکھے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے بڑے ادیبوں نے مکتوب نگاری پہ کام کیا، اور مولوی عبدالحق نے بھی مکتوب نگاری پہ کام کیا ہے. اسی طرح سے مکتوب نگاری میں یعنی ترسیل کے لیے ایک اہم طریقہ جو ہے خطوط ہے. خطوط میں خیریت یا خیریت اور ضروری باتوں کے علاوہ اس میں علمی و ادبی معاملات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے تحقیق کے لیے بھی خطوط کی اہمیت مسلم ہے، یعنی تحقیقی کام میں ان کے ذریعے سے کئی سررفتہ راز اس میں وہ اس طرح سے پوشیدہ ہوتے تھے. خطوط میں کہیں کہیں کچھ شخصیتوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اسی ضمن میں ان شخصیتوں کا ایک ہلکا سا خاکہ بھی ہمیں اس میں نظر آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب غالب کی شہرت یا شاعری کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے مکتوب نگاری کو ایک نیا اسلوب دیا. اب غالب کے مکتوب نگاری کی ایک یعنی ان کے مقبولیت کی ایک بہت زبردست جو ہے کنٹریبیوشن وہ ہے شاعری کے علاوہ غالب نے وہ مکتوب نگاری ہے. اب مکتوب نگاری میں انہوں نے ایک نیا اسلوب دیا، اور اکثر خطوط میں انہوں نے خود اپنا مذاق اڑایا ہے اور خود اپنا خاکہ کھینچا ہے. اس میں چاہے بیماری کا ذکر ہو، چاہے وہ ان کے حالات زندگی ہے یا معاشی مسائل ہو یا خاندان کے مسائل ہو، یا ان کا اب جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ان کے وظائف کے بارے میں، ان کا وظیفہ جب بند کر دیا گیا تھا تو انہوں نے کلکتے کا سفر کیا تھا. ان ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے اپنے احباب کو اپنے خطوط میں نواب میر غلام، اسی طرح سے اور بھی کئی لوگوں کے بارے چیز غالب نے منشی مولوی ذکا اللہ کو خط لکھا تھا. اسی طرح سے میر مہدی مجروح کا غالب کو خط لکھا تھا. تو اس طرح سے میر مہدی مجروح کو غالب نے ایک خط میں لکھا جیسا کہ ہم نے کہا. اب یہ ساری چیزیں اب اردو معلیٰ ہی سے ہے. جیسے میر مہدی مجروح نے غالب کو ایک خط میں حکیم اشرف علی کے ذریعے روانہ کیا تھا، اور خط کے وصول یابی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے نامہ بر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اب یہ تحریر دیکھیے کہ کل دوپہر ڈھلے ایک صاحب اجنبی سانولے سلونے داڑھی مڈے بڑی بڑی آنکھوں والے تشریف لائے. اب ایک لفظ دیکھیے کتنا زبردست. کل دوپہر ڈھلے ایک صاحب اجنبی سانولے سلونے داڑھی مڈے بڑی بڑی آنکھوں والے تشریف لائے. اب ایک پورا حولیہ ان کا ایک لائن میں انہوں نے بیان کر دیا کہ کل دوپہر ڈھلے ایک صاحب اجنبی سانولے سلونے داڑھی مڈے بڑے بڑے آنکھوں والے تشریف لائے. تمہارا خط دیا بارے ان سے اس میں شریف پوچھا گیا. فرمایا اشرف علی قومیت کا اختصار ہوا، معلوم ہوا سید ہیں. پیشہ پوچھا کہ حکیم، پیشہ پوچھا تو حکیم نکلے، یعنی حکیم اشرف علی. اب دیکھیں ایک حکیم اشرف علی کے بارے میں وہ کس طرح سے اپنی تحریر کو لکھتے ہیں کہ
कल दोपहर ढले एक साहब अजनबी सांवले सनोले दाढ़ी मुड़े बड़े बड़ी आंखों वाले तशरीफ लाए। अब तुम्हारा खत दिया, तुम्हारा खत दिया और इसमें शरीफ पूछा गया। फरमाया अशरफ अली। कौमियत का इफ्तिसार हुआ, मालूम हुआ सैयद हैं। अब उनके बारे में भी इसी से पेशा पूछा, हकीम निकले, यानी हकीम अशरफ अली। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ और खूब आदमी है और काम के आदमी है। अब देखिए क्या जबरदस्त, मतलब दो लाइनों का, सिर्फ दो लाइनें, दो तीन लाइनें हैं इस खत में, लेकिन एक तरह से उनकी जिंदगी के बारे में, उनके हुलिया के बारे में, उनकी जो है उनके शख्सियत के बारे में सिर्फ 3 लाइनों में उन्हें समेट कर रख दिया है। इसी तरह नवाब अलाउद्दीन अलाई को एक खत में अपनी मुलाजमा के बारे में लिखते हैं, बी वफादार जब कि तुमने, तो इस तरह से चीजें हैं। इसमें बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत, जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम ये जान सकते हैं कि मकतूब निगारी क्या है। अब मकतूब निगारी उर्दू में बाकायदा उसकी अपनी एक रिवायत है। इससे पहले गालिब से पहले, यानी उर्दू में मकतूब निगारी फारसी में लिखी जाती थी। गालिब ने जब लिखना शुरू किया, उनके 2 मजमूए उर्दू में मौजूद हैं। वो हैं खतूत वो है उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला। ये उनके 2 खतूत के मजमूए हैं जो बहुत मशहूर हैं। तो एक तरह से हमने पूरी तफसील हमने बयान की कि जो है गैर अफसानवी नस्र और अफसानवी नस्र की पहले हमने डेफिनेशन, यानी उसकी तारीफ बयान की कि अफसानवी नस्र वो तहरीर है, या उर्दू अफसानवी नस्र उस तहरीर को कहेंगे जिसमें अफसानवियत या कहानीपन। अब उस सिर्फ में जो जो चीजें आती हैं, अब उसमें जो है आपका जो है नाविल हो गया, पहली उस पे दास्तान हो गया, नाविल हो गया, अफसाना हो गया, ड्रामा हो गया, ये सारी चीजें अफसानवी नस्र हैं। और गैर अफसानवी नस्र में वो उसमें आपको जो है मकाला हो गया, मजमून निगारी हो गया, सवाने निगारी, सफरनामा, खुद नविश, आप बीती। अब आप बीती क्या है? एक राइटर या एक तख्लीकार जब खुद अपनी जिंदगी के बारे में, खुद अपने आप को खुद नविश एक तरह से, तो वो अपनी आप जो अपने ऊपर गुजरती है वो आप बीती होती है, यानी अपने आप पे जो गुजरा हो वो खुद अपनी तहरीरों को उस शक्ल में पेश किया। तो बाकायदा इसकी एक सिर्फ रही उर्दू में। तो मकाला हो गया, मकाला और मजमून, जैसा कि हमने बताया, मकाला और मजमून। अब इसी तरह से मकाला, जैसा कहानी का लफ्ज, जब हम लफ्ज कहानी लिखते हैं तो उसको गोल मोल सा लफ्ज मालूम होता है, उसी तरह से मकाला और मजमून की भी मिसाल है। अब मकाले में, मकाला ये होता है कि मकाला की ये खासियत होती है कि मकाला उस तहरीर को कहेंगे या उस बाकायदा जिसके बारे में एक राइटर बाकायदा अपनी मेहनत और मशक्क़त और अपनी जो है अपनी जद्दोजहद और कोशिश करके उन चीज़ों उसके मुतालिक, उस मौजू से मुतालिक मवाद इकट्ठा करता है, और उसकी अपनी एक बालिगाना एक मदल्लल तहरीर का नाम होता है मकाले में। और बाकायदा उसके जो है जिस भी मौजू को वो मकाला लिखता है उसके बारे में वो पूरी तफसील से उसकी तहकीक और उसकी तनकीदी और तहकीकी उसका जो है बाकायदा गहराई से उसका मुताला किया जाता है। और मकाले का ताल्लुक यानी तहकीक से है, यानी बाकायदा वो उसका जो स्टडी ऑफ नेचर होगा, उसका वो तहकीकी अंदाज होगा जो मकाले में। लेकिन मजमून क्या है? अब मजमून आमतौर पे जैसा कि हमने देखा कि मजमून की शुरुआत कब होती है? 1857 के बाद। और वो भी मजमून निगारी की रवायत उस तरह से नहीं थी जिस तरह से और दूसरी असनाफ में थी। वो मजमून निगारी को उर्दू में इंट्रोड्यूस करने वाले, उर्दू में मुतारफ कराने वाले वो जो है सैयद सर सैयद अहमद खान सबसे पहला नाम है। उसके बाद उनके साथ उनके जो है रफ़्क़ाकार जो थे उनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसके अलावा जो है डिप्टी नज़ीर अहमद, एक पूरा उनका जो है ग्रुप जो है वो लिखता है। और वो बाकायदा जब मजमून की शुरुआत होती है उर्दू में, तो आप देखिए कि उसमें सबसे पहले
سر سید ہندوستان سے جب انگلستان کا سفر کرتے ہیں، لندن جاتے ہیں، اور وہاں کی جو لیڈنگ میگزین ہوتی ہے وہاں کا جو اس زمانے کی، اس کو جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس میگزین کو دیکھ کر کے وہ آتے ہیں، اور اسی نہج پہ، یعنی جو وہاں کی لیڈنگ میگزین تھی اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، اسی طرز پہ یہاں اردو میں وہ اس کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور جو ان کا پہلا مجموعہ جو شائع ہوتا ہے ان کی جو ہے اس رسالے کا، جس کا نام تہذیب الاخلاق ہوتا ہے، وہ 1870 میں، اور انگلستان کا سفر 1859 میں کرتے ہیں، 1869 میں، اور 60 میں 70 میں جب واپس آتے ہیں ایک سال کے اندر، تو وہ باقاعدہ یہاں پہ اس کی شروعات کرتے ہیں تہذیب الاخلاق کی۔ اور جب تہذیب الاخلاق، چونکہ سر سید باقاعدہ اپنے افکار و نظریات سے، تو ایک تو یہ تھا کہ بھائی وہ ان کا جو وہ تھا اس کے لیے، یا جس مشن کو لے کر کے وہ چل رہے تھے، جس تحریک کو وہ آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہ صرف اپنے لوگوں یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے تک نہیں محدود، تو اس کا سب سے بڑا مادھیم جو تھا ان کی تحریک کو ایک طرح سے اس کو آگے بڑھانے میں، جس کو ہم سر سید تحریک کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق انہوں نے جب اردو میں اس کا اجرا کیا، اور جب اس کی شروعات کی، تو وہ اس کے ذریعے سے ان کے تمام رفقاء کار جو ان سے جڑتے چلے گئے، اور الطاف حسین حالی ہو یا ڈپٹی نذیر احمد ہو، یہ سارے لوگ سر سید سے وہ اسی میگزین کے مادھیم سے، اسی میگزین کے ذریعے سے ان سے جڑتے چلے گئے، اور اس میں تہذیب الاخلاق وہ سب سے نمائندہ ان کی میگزین تھی، جو ایک طرح سے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور علمی اور وہ ساری چیزیں، چونکہ سر سید ایک 1857 کے بعد جس طرح کے حالات سے اس وقت کے جو ہے لوگ وہ تھے، متاثر تھے، اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ مسلمان تھے، تو سر سید کا مشن جو تھا کہ وہ کسی طرح سے جب تک اس قوم کو یہ قوم تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب اس کو علمی اعتبار سے، اس کو علم کے لحاظ سے اس کو آگے بڑھایا جائے، تعلیمی طور پر، تعلیمی میدان میں جو ہے انہوں نے زور دینا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علی گڑھ باقاعدہ ایک کالج اور ایک مدرسے کے نام پہ قائم کیا تھا سر سید نے، وہ بعد میں یونیورسٹی کی شکل اپنائی، تو یہ چیز ہے۔ تو اس مشن کو آگے بڑھانے میں تہذیب الاخلاق کی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب، جیسا کہ ہم نے بتایا افسانوی ادب سے مراد یہ چیزیں ہیں، اور غیر افسانوی نثر، آج جو ہمارا موضوع تھا غیر افسانوی نثر، ان چیزوں میں کون کون سی اصناف آتی ہے۔ اب ان میں آپ دیکھیے، مضمون ہو گیا، سوانح ہو گئی، خاکہ نگاری ہو گئی، اسی طرح سے سفر نامہ ہو گیا، طنز و مزاح ہو گیا، مکتوب نگاری پہ ہم نے بات کی، رپورتاج پہ بات کی، تو یہ ساری چیزیں، خود نوشت، سوانح حیات۔ اب سوانح کی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی تفصیل سے لکھتا ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنے بارے میں تفصیلی وہ کر رہا ہے، کوئی تحریر لکھ رہا ہے، تو اس کو خود نوشت کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر کسی کے بارے میں کوئی سوانح لکھ رہا ہے، تو وہ کسی بڑی شخصیت کو ہی اس میں کے بارے میں سوانح لکھی جاتی ہے، جیسا کہ سوانح نگاری میں ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا سوانح نگار جو ہے اردو کا، وہ الطاف حسین حالی ہے، یعنی یہ سوانح نگاری کی جو بنیاد ڈالتے ہیں وہ الطاف حسین حالی ڈالتے ہیں۔ اور تین بڑی شخصیات، اس زمانے کی تین بڑی جو لیڈنگ پرسنالٹیز تھیں ادب کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی طور پر، جن کی معاشرے میں ایک زبردست کنٹریبیوشن تھا، ان تین بڑی شخصیت کا انہوں نے لکھا۔ ایک تو حیات سعدی لکھا، دوسرا یادگار غالب لکھا، اور تیسرا حیات جاوید۔ یہ تین ان کی تخلیقات تھیں جو اردو میں انہوں نے اس فن کے ذریعے سے، سوانح نگاری کے فن کو انٹروڈیوس کرایا اردو میں، مرزا جو ہے الطاف حسین حالی نے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا، مقالہ ہو گیا، مضمون ہو گیا۔ اب مقالہ و مضمون میں بہت مائنر سا ڈفرینس ہے۔
مقالہ اور مضمون دونوں تقریباً ایک ہی قسم ہوتی ہے، لیکن مقالے میں زیادہ تحقیقات ہوتی ہیں، زیادہ مدلل انداز میں آدمی ایک جو ہے مقالہ نگار اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اس کے لیے مواد کی فراہمی اور جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے، اور بات کہا جاتا ہے کہ کوئی بات دلیل کے ساتھ، تو یہ مقالے میں دلیل کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جو بات آپ اپنی رکھ رہے ہیں وہ دلیل کے ساتھ۔ لیکن مضمون میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی موضوع کو آپ نے سلیکٹ کیا، چاہے وہ سیاسی موضوع ہو، چاہے وہ سماجی موضوع ہو، چاہے وہ تہذیبی ہو، کسی بھی زندگی کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتے، لیکن مضمون کے لیے یہ ہے کہ اس میں مواد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس میں آپ اسلوب نگاری جو آپ کا اسٹائل ہے لکھنے کا، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مضمون میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب مضمون اور مقالہ ہو گیا، اسی طرح سے سوانح اور خاکہ، اس میں بھی جیسے مضمون اور مقالے میں بہت تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اسی طرح سے مقالہ اور جو ہے مقالہ مضمون اور مقالے میں جیسے بہت تھوڑا ڈیفرنس ہے، اسی طرح سے خاکہ اور سوانح میں ہے۔ اسی طرح سے طنز و مزاح کا معاملہ ہے۔ اب طنز و مزاح تو عام طور پہ اردو میں طنز و مزاح کی باقاعدہ جو روایت تھی، وہ اس کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ طنز و مزاح غالب کی زبردست تھی، ان کی مکتوب نگاری میں بھی ہمیں طنز و مزاح ملتی ہے، لیکن اودھ پنچ جو تھا طنز و مزاح کا، وہ ایک طرح سے وہ اس کا وہ تھا، اور جس کو رتن ناتھ شرشار نے لکھا تھا۔ یہ عبد الحلیم شرر طنز و مزاح کے اردو میں طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا باقاعدہ اس کا بھی اپنی ایک روایت تھی، لیکن نثری انداز میں آج بھی اس کے لکھنے والے موجود ہیں، وہ مجتبیٰ حسین، جس کا آج بھی جو ہے طنز و مزاح میں ایک اہم نام مانا جاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ طنز و مزاح ہو یا مضمون نگاری ہو، مقالہ نگاری ہو، خاکہ ہو، سفر نامہ ہو، اور اس کے ساتھ سوانح نگاری ہو، آپ بیتی ہو، رپوتاز ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرح سے وہ غیر افسانوی نثر میں آتی ہیں۔ جیسا اس طرح سے ہم نے آپ کے بارے آج کے جو ہمارا موضوع تھا وہ غیر افسانوی نثر، تو غیر افسانوی نثر میں ہم نے بتایا کہ غیر افسانوی نثر میں مقالہ ہو گیا، مضمون نگاری ہو گئی، سوانح ہو گیا، خاکہ ہو گیا، سفر نامہ ہو گیا، خود نوشت سوانح ہو گئی، آپ بیتی ہو گئی، اسی طرح سے طنز و مزاح ہے، مکتوب نگاری یعنی خط و کتابت کا جو اب خط و کتابت میں بھی غالب کے بارے میں غالب نے اردو میں یعنی ایک طرح سے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور ایک نئے انداز میں، یعنی خط و کتابت تو بہت زمانے سے چلتا رہا تھا، لیکن ایک نئے انداز میں اور بے تکلف ہو کر کے اور اس میں اپنی زندگی اور اپنے حالات کو اس طرح سے ایک 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 زبردست لہجہ عطا کیا، وہ غالب نے دیا، اسی لیے غالب کو حیوان ظریف کا نام دیا گیا ان کے طنز و مزاح کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم نے آج گفتگو کی۔ تو ہلو،
खाना वाना खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे? आ गए तुलजा साहब कद ले आए ना ये दुकान में खाना नहीं खा रहे। लाके दिखा दो तो एक चेकअप करा दोगी तो डाउट खत्म हो जाएगा। अब क्या क्या तो वो अकेले भी उन्हें परेशानी नहीं हुई जो तुमसे कहते बात वो हमसे कह लेंगे वो। हाँ ठीक है लाओ तो संभाल के लाना एक दिन क्या भी कल आ जाओ हमने कि हम कल आएंगे रात में तुम्हारे पास रुक जाएंगे तुम पर ध्यान दे लेना अगर तुम चाहो तो नहीं इनकी इतनी रुक जाओ तो मैं तसल्ली आ जाएगी मैं हमारे पेपर की इनकी तैयारी तो है लेकिन हमारी तकलीफ इसकी बदन में है कि हम पढ़ नहीं पा रहे सारी बातें दूर है तुमसे ऐसे करते हथियार जाते हम भी हथियाने लगे बहुत। हाँ कैब भेज रही थी कैब चलती कैब से 200 रुपए कैब की लगा तो घर चलिए हमें कैब की कैब करने नहीं फोन इसको मेरे खाते 100-200 रुपए महंगी लगाने लगी क्यों 200 रुपए बर्बाद करोगी लेके गाड़ी भेजी है ना और क्या और क्या काय फिल्म तो तुम्हारे पास था ही पहले दिखा दी तू भी दिखा लेती यहाँ पे सारे इनसे इम्तिहान में पेट लीवर कौन करने लगा सारे टूट गए टूट गए जब माँ जिंदा थी तब तुम कदर नहीं कर पाए तुमसे फोन में पूछ रहा है कि अम्मा को मस्ती करता है तब तुम बता नहीं पा रहे अब टूट गए काय को टूट गए बीवी के मन में टूट गई अम्मा के मन में कौन टूट गए हाँ हाँ अरे हमारी जान निकल गई क्या तुमको खाना खाते हैं तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है हाँ अल्ट्रासाउंड कराते तब नॉर्मल होता है पर तो तुम आना नहीं चाहती हो क्या तो दिखा दो ना तुम क्यों ऐसा कह रही हो कल हम लारा के पास हुए हैं तो सफाई करवा दें घर की परसों आ जाओ तो है तो गंदा गंदा करो अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो तुम इनको लीवर में दिक्कत है बलीला को दिखा दोगे तो देखो लीवर को दिखा दो बढ़िया डॉक्टर जुनेद और डॉक्टर बलीउल्ला को है
ज्यादा पैसा नहीं लगता, 600 रुपया फीस है। और बलिल्ला भी 300 रुपये। कहाँ है और मिल जाती है, ऐसी रोज चलती है 70-80 बजे देखी के। 70-80 तरह कहाँ पे है? ये चौराहे चौक पे, सड़क के सामने। सड़क के सामने बैठते हैं डॉक्टर जुनैद। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बलिउल्ला कहाँ बैठते, वो बैठते बलिउल्ला कहाँ बैठते थे? पता नहीं मिलता पड़ेगा। वो तो पता कर लेंगे मोबाइल से। बलिउल्ला स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, शायद कहीं बैठते हैं वो भी। राइट। कल लारा के पास उसका उनका मसला सॉल्व करें यार। ऐसा ना करो। हाँ 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 ठीक, तो कल उसको तो निपटाया है जाके, वो मर रही तो बहन खाना वो तो हम कुछ बना के ले जाएंगे उसको। हमने इसके बारे कुछ नहीं सेव और कुल्लू कह रही चिकन ले आते तो कोई बना के अभी तक ला रही थे, खत्म कर के चिकन बना के लाना है। सब बना रखा रहे नहीं जाते ले जाके लेके गए, ये तो आप खिलाए हैं तेरी में तो हमारे इलाज में आवा के बताओ। हम नहीं लाते जल्दी। कल ले आती तो और बताओ उनके हाथों का बनाया हुआ खा अच्छा क्या हो? एक जमाना हुआ इनके हाथों का बनाया हुआ खाया नहीं। तो गुरु कृपा की रिपोर्ट क्या लाऊंगी लखनऊ में? तो ठीक है आ जाओ, क्या करें। तो रमजान है तो क्या है, कितने रमजान में वैसे 2 टाइम खाते रमजान में, 1 टाइम खा लेती और क्या। और उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उन्हें रोजा क्या रखवाऊंगी। हाँ ठीक है, लारा के पास हम हुए हैं परसों, और परसों सफाई वफाई करा लेती आ जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट हो गई हो, दुबली पतली लग रही तुमने हो गए पैसा तबीयत सही नहीं है, नहीं तकलीफ दर्द होता रहता है तो मुझे पता नहीं लग रहा है। अरे भाई इतनी हाथी चढ़ती है, इतनी हाथी चढ़ती है, चढ़ नहीं जाता हमसे। ये सब तो कम हो गया था ही वाली। नहीं मम्मी का तो कुछ नहीं, बस जो तू क्या ही बोल करेंगे। हाँ हाँ तो तू आ जा, हाँ तो आ जाना, तब आऊंगी। चलो चर्बी बहुत हो गई आपके पेट में। बच्चे तो भूल गए कहाँ है बच्चे तुम्हें? तो बच्चे पुराने कौन देखता है, नया करवाएगा। नहीं वो हार्ट वाला डॉक्टर जल्दी दिखाते हैं। तो हार्ट वाला नया चेक करेगा, तो नया चेक करा लिए दोबारा से अपने, और लगा के किस राशि के पैक कार्ड कहीं की मंगल तक मिल जाएगा, पता नहीं मिल के क्या पूछ लेंगे उनसे। ठीक है हाँ, पहले हम इसको लारे को जब करने आए सफाई वफाई करवा ले। हम नहीं कर पाई बाकी, हम पे कुछ होते ही नहीं है। रिपोर्टें कराने वाली होते नहीं क्या, क्यों छुट्टी हुई जोर जोर से, ऐसा लगता है ब्लीडिंग ना आने लगे। हाँ ठीक है चुभाने की जरूरत है। ठीक है नहीं ये नहीं कह रहा, वो बहुत गंदी बात बोला, कह रहा चुबाने नहीं है, चुबाने की जरूरत है कह रहे हैं। तो वहां से रहते तो कहे आएगी लोग होता नहीं कहाँ पे कर ली, बाहर बाहर शॉपे पे
और क्या, कोई देखने वाला नहीं होगा। मैं जिसको हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बीवी इतनी आराम कर लगे हैं, देख दिया करें। कहते तू अपनी बीवी के लिए जे वो इतनी उसकी भारी है कि वो देख लिया करेगी सब, जो तुझे बहुत सा चाहिए उसके लिए एक कपड़े काफी है। ऐसा नहीं बोलती मैं बस लीपा पोती करती है, लेकिन तो उसको ज्यादा मत दे, ज्यादा उसको चढ़ा के ये भी चाहिए, उसे ये भी चाहिए, दस दिमाग खिंचवा के दस तो सफाई कर लिया करेंगी। हाँ? कई तो थी अपने नहीं आ सकती, जमशीला ज्यादा बदमाशी है ना, इसलिए हमने कही थी। नहीं तो हमने कही थी तो कहने लगे अभी तुम जाओ, पता पुताई उताई हो जाए, हम करवा रहे हैं सारी भी कह रहे थे। हफ्ते भर तक नहीं है, 4 घंटे नहीं हुआ के ऐसे नहीं हो रहा है। अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्या फेंका सही से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तू आ। और क्या नाम लेते, और अब तो लगता क्या था जैसे दिखा दे, हमारा इलाज करा दे, अगर इन्होंने हमारा इलाज नहीं कराया तो हम, हम उसका भी ऐसा करता ऐसा करता इसका। पंद्रह में बताइए, लेकिन परमानेंट हो गया वो। हमारा तो ना बताइए। ठीक है। क्या कह रही थी मेरा सर? हाँ बताओ। क्या कह रही थी? कहीं मेरे अपने आप तुम्हारा समझ नहीं कि अच्छा शर्म लगाएगी, शर्म लगाएगी मुझे खाना है। आपसे करते अब तो हमारी यूट्यूब पर तरफ है, आपसे चुभा दो। हाँ मर जाए, देखो लगा के सही हो जाएगा। नहीं उसको जो है उसको शॉर्ट चाहिए। हाँ मैंने इधर दिखाना चाह रहा हूँ, प्यास नहीं लगती। कब? कल रात में आई, बल्कि आज रात में, आज की जो रात थी कहीं आई थी, वो मुझे लेकर आया अंदर आने, रंजन से मिली मेरी बात नहीं। छोटी सी नाक, क्या है आपको लगता है कुछ करने में मुझे जब तक दिखाओगे तो हमें चलेंगे तो हमें क्या कह रहा चलिए बोलते तुम्हारे क्या इसके बाद चलेगा कितना खराब नहीं हो रहा, लेकिन लीवर खराब नहीं हो रहा, मुंह से बदबू कहते आती मेरे कैसी तो फिर चर्बी तो चर्बी का इलाज करा दी हुई दवा क्रीमा भी, वो तो लैट्रिन की होती है, वो तो लैट्रिन बताया था कि लैट्रिन ना वो नहीं खाते तब खाते हैं तब सही रहता है। हाँ क्रीमा भी नहीं लाते ऐसे तो रात में पीना पड़ता है, सुबह पतला खाना हुआ करेगा। अरे तो भैया मैं तकलीफ रहता छोड़ा मत, इतने दिनों बाद तो फ्री में मिले, फ्री में मिले जी मिले महीना नहीं दोगे, महीना नहीं दोगे तुम कहे भाई मेरा सब कुछ इसके लिए हम करवाएंगे नहीं, हमें डरा देंगे अल्लाह पाक तो हमारे बहुत तरह से तो हमें परेशानी और चेकअप करा लेंगे हम नहीं। और सब मुझे है डायरेक्ट बन जाना है उसको, रोए 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 अम्मी जान, अरे अम्मी जान तुम कहाँ चली गई, अरे अम्मी जान, अभी तक वो अम्मी जान अभी जान चली गई, वो रो रहे हो मुन्ना रो रहे अभी तुम टूट गए मम्मी, अरे हम लोग टूट गए, वो बीमार थी तब ये पूछे थे, तब लोग अब लोग टूट गए।
اچھا ابھی بھی وہ یاد کر رہے کھلا ہے کیا اور وہ کروائی میں نہیں کر دیا تب بھی کبھی نہیں کر دیا ہمیں دکھا دیں تو ہم دکھاؤ گے نا قسم سے اب جو تم بدل جاؤ تو پہلے جیسے نہ ہم سب کو کرنا تو اچھا ہے دقت آ رہی ہے علاج کرانے سے اور جو بھی ہو گیا باڈی توڑ کے تھوڑی نہ ہوتا ہے اور 34 کا دوا دی 1 مہینے کی 15 دن کیا کرا وہ تو کھاتے تو بڑے تو تمام چیک اپ 20,000 روپیہ لگا دیتے جلدی جلدی مرغا کھول کھاتے پھر چلیے بہت دنوں سے اب کل ہم لارس کی طرف جائیں گے اس کے بعد آ کے ہم دکھائیں گے اب چل ملے وہ بہت ہو رہی ہے بات ہے تو تمہاری پڑے بنا بنا کے رکھ جائیں کیا کھاؤں اب نکلنا پڑا ہے طرف سے بہت ٹھیک ہے میں لڑائی نہیں کراؤں گی کہاں نہیں کرا ایک ابھی تم سے ہر بات کہیں گے کر لو تو چلا کیا ہے جلدی جلدی کھا لگا ہے اور انفیکشن لگے ہمیں
नहीं आपको मौका तो लगा दूंगा पर कौन करना मैं तुम्हारे साथ परेशानी में बस बहुत खुशी मिस करते हो हमें से लगे कि एक पल को दुख सेवा करते एक पल खुशी की तकलीफ नहीं अब घर वापस टाइम और क्या होगी अरे वो इतनी कच्ची टाइम हो रही हो ये कर बिछा इससे इतनी गंदा नहीं हो जाएगा बिछा तो नहीं दो टेकअप कराओगे ना हाँ भाई करेंगे इसी कैसे मर जाता है तो गुस्सा कर रहा है सभी तुम जान कुछ चाहते हैं मर गए है ना चीज नहीं करा कम चीज नहीं पर बहुत तरह हो रहा है पीछे कुछ नहीं है और मत तू कभी खा देता है मेरे सब कर पाता है
और पीछे आओ तुम एकदम सही। अरे वाह, ऊपर क्यों लग रहे हो, नीचे रखो ना। अरे बाप रे, तुमको नहीं है कुछ भी। और हम वेट कर रहे हैं। हम लेट कर देते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप नहीं निकल रहा है तुम्हारा। रुको ना। अच्छा जल्दी निकल गए, थोड़ा सा रोमांस करो। निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा रोमांस करो। और थोड़ी राउंड ना।